بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، لیکن یہاں ایک علامہ اقبال کا یہ مصرع ایک پیروڈی کے طور پہ اس وقت سامنے آیا کہ لڑا دے تنویر کو شہباز سے، جب میرپور میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام واپڈا کی ایک تقریب میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے درمیان ایک تلخ اور ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف واپڈا کے زیر اہتمام امریکہ کے سفیر مسٹر ڈونلڈ بلوم کے پہلو میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے۔ وہ ترقی اور عروج کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سردار تنویر الیاس خان تقریب کے دوران مجمع سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے میاں شہباز شریف پر کچھ سوال پوچھنا چاہا، جس پر شہباز شریف نے انہیں سخت لہجے میں بیٹھ جانے کو کہا، اور وہ خود شہباز شریف اس اچانک یلغار کے لیے ذہنی طور پر تیار نظر نہیں آ رہے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے چہرے کے تاثرات سے خاصی ناگواری اور غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ کبھی مسٹر پرائم منسٹر اور کبھی مسٹر پریزیڈنٹ کہہ کر سردار تنویر الیاس خان کو خاموش ہو جانے، بیٹھ جانے اور بعد میں اس موضوع پر بات کرنے کا کہہ رہے تھے۔ سردار تنویر الیاس خان کیا کہہ رہے تھے یہ تو پوری طرح ریکارڈ نہیں ہو سکا، لیکن میاں شہباز شریف کے الفاظ اور ان کا جو لب و لہجہ اور تاثر ہے وہ پوری طرح ریکارڈ ہو گیا۔ بعد میں سردار تنویر الیاس خان نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ آزاد کشمیر کے مسائل پر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن شہباز شریف نے انہیں بری طرح جھڑک دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے جو باڈی گارڈز ہیں انہوں نے سردار تنویر الیاس خان کے ساتھ بدسلوکی کی اور انہیں تقریر کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سردار تنویر الیاس خان کا لب و لہجہ جو ہے وہ خاصا تلخ اور تند تھا۔ یہ جو آزاد کشمیر میں اب ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تو اس پر اپنا اپنا مختلف انداز سے موقف سامنے آ رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں ہی اس حوالے سے جو وفاقی حکومت اور میاں شہباز شریف کے اقدامات کے حق میں آج مسلم لیگ نون کے ایک رہنما راجہ فاروق حیدر خان صاحب بولتے ہوئے نظر آ رہے، جو اس کا ملفوف انداز میں ساری صورتحال میں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح جو حکومتی جماعت ہے آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی، وہ اس واقعے کے خلاف اور اس بدسلوکی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک نئی انٹری ہیں، ایک نیا اضافہ ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آزاد کشمیر کی روایتی جو لیڈرشپ ہے وہ بتدریج کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بلدیاتی انتخابات کی صورت میں سیاست کی ایک ایسی پنیری بھی سردار تنویر الیاس خان کو حاصل ہو گئی ہے کہ جو آگے چل کر ان کے کام آ سکتی ہے۔ ابھی تک یوں لگ رہا ہے کہ سردار تنویر الیاس خان کا مخمصہ بھی تقریباً وہی تھا کہ جو پنجاب کے پرویز الہی کا تھا، کہ ان کی شناخت جو ہے وہ ایک پنڈی بوائے کے طور پہ سیاست میں سمجھی جاتی ہے اور مسلمہ ہے چودھری خاندان کی اور چودھری گھرانے کی بھی، لیکن وقت کی ہواؤں پر اور وقت کی لہروں پر عمران خان سوار ہیں، اور پنڈی اور بنی گالا کے درمیان بظاہر ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے، اور شاید یہی ایک حقیقت بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ جو
ہمیشہ سے سیاست میں پنڈی اور بنی گالہ کو مستقل اتحادی اور حلیف سمجھتے رہے ہیں۔ یہاں وہ لوگ خاصے مخمصے کا شکار ہیں کہ جو اس پیج کو ایک ہی ہمیشہ سے سمجھتے رہے ہیں، یا اس پیج کو ایک سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالا تھا۔ اب چونکہ ایک دوری کا ایک تاثر ملنا شروع ہو گیا ہے، تو لوگوں کے لیے یہ لازم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنا مخمصہ دور کر کے اپنی واضح لائن لیتے ہوئے نظر آئیں۔ چودھری برادران تو ابھی تک دو کشتیوں کے سوار ہی نظر آتے ہیں۔ وہ صبح ایک طرح ہوتے ہیں، شام کو دوسری طرح نظر آتے ہیں، کبھی ایک پلڑے میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے پلڑے میں ہوتے ہیں۔ وہ ابھی اپنے لیے کوئی واضح لائن اور واضح کردار متعین نہیں کر سکے، پنڈولم کی طرح جھول رہے ہیں وہ بنی گالہ اور پنڈی کے درمیان۔ لیکن سردار تنویر الیاس خان یوں لگتا ہے کہ وہ اب ایک واضح لائن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کشمکش میں، اس تقسیم کسی کیفیت میں وہ اپنا وزن بنی گالہ کی طرف ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک کاروباری شخص اس طرح کا اگر کوئی خسارے کا سودا نظر آ رہا ہو تو کم ہی کرتا ہے۔ سردار تنویر الیاس خان کی سیاست میں جو انٹری ہے اور آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس پر ان کا براجمان ہونا وزیر اعظم کی کرسی پر، وہ تقریباً پنڈی بوائے کی شناخت کے ساتھ ہی یہ سارا سفر انہوں نے طے کیا۔ خود آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم کے لیے عمران خان کی چوائس تھے وہ عبدالقیوم نیازی صاحب ہی تھے، اور جنہیں انہوں نے بنایا، لیکن بعد میں سردار تنویر الیاس خان اس منظر کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے، اور عمران خان نے بھی اس تبدیلی پر انگوٹھا لگایا، اور یوں سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے۔ یوں لگتا ہے کہ تھوڑا عرصہ مخمصے میں رہنے کے بعد بالآخر انہوں نے اپنا مخمصہ دور کر کے پنڈی بوائے کی شناخت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بنی گالہ کے کھلاڑی کے طور پر انہوں نے ابھرنے اور اپنا ایک رول ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر یہ فیصلہ انہوں نے کیا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ایک ٹھیٹھ سیاسی شناخت کے ساتھ اب ابھرنا چاہتے ہیں، اور آزاد کشمیر میں وہ اقتدار کی طویل اننگز کھیلنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ یہ متھا لڑانا اور یوں ان کے مقابل کھڑا ہونا آزاد کشمیر کی تشخص کے نام پہ یا حقوق کے نام پہ یا مسائل کے نام پہ، یہ اس بات کا ثبوت اور اظہار ہے کہ سردار تنویر الیاس خان اب جو سیاست کی نئی پنیری انہیں ملی ہے بلدیاتی انتخابات کی صورت میں، اس کو لے کر وہ سیاست میں سروائیو بھی کرنا چاہتے ہیں، آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، اور پرانی قیادت کو وہ کسی حد تک ریپلیس بھی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس میں دوسری جماعتوں کے اندر بھی نئے کھلاڑی آتے جائیں گے، کچھ کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور کچھ میں نئے کھلاڑی آنے کو تیار ہیں۔ اس سے آزاد کشمیر کی جو ازکار رفتہ سیاسی قیادت اس وقت منظر پر موجود ہے، اس کے پیچھے ہٹنے کا ایک عمل شروع ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ سردار تنویر الیاس خان ایک سیاست میں ایک رول ادا کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کی، اور یوں یہ جو ان کے کا پھڈا ہوا ہے شہباز شریف کے ساتھ، یہ تشخص اور مسائل سے زیادہ یہ ان کے اس رول کا تعلق ہے کہ وہ ایک واضح لائن سیاست میں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان پر ان کے ارد گرد جو حصار تھے، جو پرتیں تھیں پراسرار قسم کی، وہ اب ہٹتی جا رہی ہیں۔ خرم روکھڑی نام کا ایک کردار ہو یا اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر اور سردار تنویر الیاس کے گرد جو پراسرار لوگوں کا حصار تھا، جو شاید مستعار الخدمت تھے، وہ لیئرز آہستہ آہستہ ہٹتی جا رہی ہیں، دور ہوتی جا رہی ہیں، یا خود تنویر الیاس خان اپنی ایک سیاسی شناخت بنانے کے لیے ان لوگوں کو، اس بوجھ کو اپنی کشتی سے اتار کر پھینکتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر واقعتاً ایسا ہے تو پھر بہت سے کئی اور چہرے پاکستان تحریک انصاف سے اور سردار تنویر الیاس خان سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور شاید وہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں وہ اپنے لیے کوئی نئی سیاسی صف بندی کریں۔ تو آزاد کشمیر اور پاکستان کا جو معاشرہ ہے
اس کے اپنے اصول ہیں، وہ کسی اصول کی بنیاد پر کام نہیں کرتا، بالخصوص جو سیاست ہے وہاں کسی اصول کا چلن نہیں ہے، بلکہ وہاں اپنے اصول ہیں، وہاں اپنے باٹ ہیں۔ یعنی ماضی میں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جب چودھری برجیس طاہر جو مسلم لیگ نون کے تھے، انہوں نے آزاد کشمیر کے اس وقت کے وزیر اعظم کو ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں پہاڑی بکرا کہا، چودھری مجید کو۔ تو اس وقت بھی کچھ رائے منقسم تھی، کچھ لوگ اس کا دفاع کر رہے تھے، کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ اس کے بعد فیاض الحسن چوہان جو پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے راجہ فاروق حیدر خان کے خلاف تلخ زبان استعمال کی، اس پر بھی رائے منقسم تھی۔ اب جو میر پور میں شہباز شریف اور سردار تنویر الیاس خان کے درمیان یہ آنکھ مچولی ہوئی ہے، یہ ایک کشمکش سامنے آئی ہے، تو اس پر بھی رائے منقسم نظر آتی ہے۔ اب چونکہ پاکستان آزاد کشمیر کی سیاست مین سٹریم ہو کر رہ گئی ہے اور تقریباً ہر جماعت جو ہے، تین بڑی جماعتیں، وہ پاکستان کی جماعتوں کی ایکسٹینشن ہے، ان کا تسلسل ہے، تو لامحالہ پاکستان کی جو سیاست کی کشیدگی ہے وہ بھی آزاد کشمیر منتقل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کی جو شاخیں ہیں وہ اپنے اپنے ممدوح کا دفاع کریں گی، ان کے غلط یا صحیح ہر کام کا وہ دفاع کرتی ہوئی نظر آئیں گی، یا وہ اس بات پر مجبور ہیں۔ تو یوں یہ کوئی اصولی معاملہ نہیں ہے، یہ اپنے اپنے اصولوں، اپنی پسند و ناپسند کے اصولوں، پیمانوں اور باٹوں کی بات ہے۔ تو آزاد کشمیر کی سیاست میں اس سے صرف اس وقت تک یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں سردار تنویر الیاس خان جو ہے وہ ایک لائن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ چودھریوں کی طرح اپنا مخمصہ زیادہ دیر تک اپنے ساتھ لے کر چلنا نہیں چاہتے، اور وہ سیاست میں اپنا جو وزن ہے وہ ایک پلڑے میں ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس سے ہم اسلام آباد کے آنے والے موسموں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کاروباری شخص ہیں، وہ ٹھیٹھ کاروباری شخص ہیں اور پس منظر کے حامل ہیں، اور بڑے کاروباری اداروں کو، سینٹورس مال جیسے اداروں کو وہ چلا رہے ہیں، تو وہ کبھی گھاٹے کا اور خسارے کا سودا نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ جو مائنس عمران خان سوچ ہے کہیں وہی مائنس ہو کر نہ رہ جائے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔